اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ روز مغربی کنارے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا، جبکہ غزہ میں ہونے والے احتجاج کو اسرائیلی فوج دہشت گردی کا عمل قرار دے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف ترکی سمیت دیگر مسلم ملکوں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہے، یہ عالمی امن کے لیے اچھا نہیں، تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا، اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا۔ ترکی اور عراق کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تقریباً 20 سال قبل تسلیم کر لیا تھا، اور اس لحاظ سے صدر ٹرمپ کا یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے اسلامی ممالک کے لوگوں کو یہ سوال اٹھانے کا ایک اور موقع ملتا ہے کہ صدر مسلم دنیا سے تعلقات کس مقام پر لے جا رہے ہیں، کیونکہ اس اقدام سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قیام امن کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ وی او اے سے خصوصی بات چیت میں سابق امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ اس اعلان سے ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی امریکی کوششیں بھی متاثر ہوں گی۔ ایک ایسے وقت جب ایران مشرق وسطیٰ میں ایک کے بعد دوسری کامیابی حاصل کر رہا ہے، تو اس سے صدر کی اسرائیل، ترکی اور عرب ممالک سمیت شیعہ اکثریت ملک عراق کے ساتھ مل کر ایران مخالف اتحاد بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایمبیسڈر جیفری کے مطابق صدر ٹرمپ کے اعلان، جسے اسرائیل کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، عالمی غم و غصے کے اظہار اور مشرق وسطیٰ میں تشدد کی نئی لہر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس معاملے پر عرب لیگ کا اجلاس کل ہوگا۔